بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے درس کے لیے ویلکم، اہلا وسہلا۔ ہماری آگے چل رہے ہیں ہم آیت 30ویں آیت میں سورہ البقرہ کی، یہاں تک پہنچ چکے تھے، وہاں تک میں تلاوت کروں گا آج۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ۔ وَإِذْ اور جب قَالَ رَبُّكَ آپ کے رب نے کہا، لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں کو، انی بے شک میں جاعل بنا رہا ہوں، فی الارض دنیا پر، خلیفہ ایک خلیفہ۔ تو یہاں آج کا حصہ جو آیت کا ہے یہ حصہ ہے، تو فرشتوں کا جواب دے رہے ہیں، سوال پوچھ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو۔ قالو تو کہیں فرشتے، یہ سے مراد ہے کیا، یہاں پہ سوال عربی میں اب سے شروع کرتے ہیں۔ اہذا رجل، کیا یہ آدمی ہے؟ اس طرح سے یہاں پہ سے شروع ہوتا ہے یا حل سے شروع ہو سکتا ہے، میں یہاں پہ ہے۔ اتجعل فیہا، کیا آپ رکھ رہے ہیں، بنا رہے ہیں اس کے اوپر، دنیا پر، من جو یفسد فساد کریں گے، فیہا اس کے اوپر، ویسفک اور یسفک سے مراد ہے خون ریزی کرنا، یسفک الدماء، دماء خون، اس کا ریزی کرنا، اس کو بہانا، وہ یسفک الدماء۔ تو جملہ یہ ہوا، فرشتے پوچھ رہے ہیں کیا آپ ایسے مخلوق کو پیدا کریں گے جو فساد پھیلائیں گا دنیا پہ اور وہاں پہ خون ریزی کریں گا؟ تو پہلے سوال یہاں پر ہے کہ اس فرشتوں کا جو سوال ہے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو خطاب کرتے ہوئے پوچھ رہے ہیں، ہمیں سوال جواب کا کیا سیکھ سکتے ہیں اس چیز سے؟ پہلی چیز یہ ہے، فرشتوں کو پتہ نہیں ہے کہ کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے مخلوق کو بنا رہے ہیں، تو وہ نہیں جانتے ہیں اس کی حکمت کیا ہے۔ تو جب اور پوچھ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو جانتا ہے حکمت کیا ہے۔ تو پہلا سوال کا ایک قاعدہ یہ ہے، جب آپ کوئی چیز کو نہیں جانتے ہیں تو جاننے والے سے پوچھیں، ایسا نہ کریں کہ کوئی دوسرے آدمی سے جو بھی وہ بھی نہیں جانتے ان سے پوچھیں، کیونکہ اس سے فائدہ نہیں ہے۔ تو ہم یہ چیز سیکھ سکتے ہیں فرشتوں کی یہ عمل سے۔ دوسری بات ہے، اس کا جواب اللہ سبحانہ و تعالی ترکیب سے دیتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ قال انی اعلم ما لا تعلمون، اور بے شک میں جانتا ہوں جو آپ نہیں جانتے ہیں۔ تو جب کوئی پوچھتے ہیں آپ سے سوال، تو علماء یہ فرماتے ہیں کہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی تنقید نہیں کیے، ان کو غصے میں نہیں آئے فرشتوں کے ساتھ، مگر لطف کے ساتھ ان کے سوال کا ایک قسم کا جواب دیے جہاں پہ ان کو اور سوچنا پڑا۔ تو اسی طرح سے جب آپ کوئی بھی معلم کے حیثیت سے آپ رہتے ہیں، اور معلم ہر آدمی ہو سکتا ہے دنیا میں اپنی زندگی میں، چاہے وہ حقیقی معلم ہے، ٹیچر ہے اسکول میں، یا پروفیسر ہے یونیورسٹی میں، یا آپ والد ہے یا والدہ ہیں، جب آپ کے بچے آپ سے سوال پوچھتے ہیں، یا آپ کام پہ رہتے ہیں، کوئی آپ سے آ کے پوچھتے ہیں کہ یہ کام کس طرح سے کرنا چاہیے، ایٹ دیٹ مومنٹ، وہی وقت پہ آپ ایک معلم ہو جاتے ہیں۔ تو وہاں پہ ہمیں دوسروں کو انتحار، اسکولڈنگ، تنقید نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہم نہیں دے سکتے جواب کوئی خاص وجہ کی وجہ سے، تو لطف کے ساتھ ان کو صرف کر دینا، کہ بول سکتے ابھی میں بول سکتا ہے، اس کے ابھی وقت نہیں آیا، آئندہ میں بولوں گا۔ تو یہ سبحان اللہ سوال جواب کا ایک ہم طریقہ سیکھ سکتے ہیں۔ تو دوسرا سوال یہ ہے کہ فرشتے یہ پوچھ رہے کیوں؟ تو بے شک ان کے اندر تعجب ہے کہ ایسے مخلوق کو کیوں بنا رہے ہیں۔ تعجب کے کئی اسباب ہو سکتے ہیں۔ ایک
کہ آپ تعجب کر سکتے ہیں جب آپ کوئی عمل کو دیکھتے ہیں اور آپ نفرت کرتے ہیں اور انکار کرتے ہیں وہ عمل کو کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، یا آپ کے اندر حسد ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے پاس یہ گاڑی کیسے آئی، یہ سوال پوچھ رہے ہیں آپ کی تعجب ہے مگر اندر سے حسد ہے، یا آپ بول رہے ہیں کہ یہ آدمی کے پاس یہ گاڑی نہیں آنا چاہیے تھا، اس کے لائق نہیں ہے. تو فرشتوں کے اندر یہ چیز نہیں ہے الحمدللہ، کیونکہ ان کے اندر جس طرح سے ہم پہلے درس میں سنے تھے کہ فرشتے بالکل صاف دل کے رہتے ہیں اور نیکی کے ہی کام کرتے ہیں. تو کبھی کبھار تعجب یہ ہو سکتا ہے کیونکہ آپ جس طرح بچے رہتے ہیں جب پوچھتے ہیں بڑوں سے یہ کیوں کرتے ہیں آپ، تو وہاں پہ ان کے اندر تعجب رہتا ہے کہ اس کی حکمت کیا ہے، وہ سیکھنے کے لیے پوچھتے ہیں. تو یہاں پہ فرشتوں کا حال یہی تھا کہ وہ سیکھنا چاہ رہے تھے اللہ سبحانہ وتعالی اس کی حکمت کیا ہے، اسی لیے ان کے اندر تعجب پیدا ہوا اور پوچھ رہے تھے. یفسدو کا معنی کیا ہے؟ تو عربی میں بولتے ہیں الفساد الخروج عن الاعتدال والاستقامہ ویضادہ الصلاح. کوئی اعتدال، کوئی صحیح راستے سے آپ ہٹ جانا، باہر نکل جانا اور اسی پہ اٹکے ہوئے رہنا، اس کو فساد بولتے ہیں. اور اس کا اس کے برعکس کیا ہے؟ الصلاح. صلاح صالح ہونا چاہیے، صحیح ہونا چاہیے. تو بولتے ہیں یقال فسد الشیء فسادا وفسودا وافسدہ غیرہ. جب آپ کوئی دوسری چیز کو فساد میں مبتلا کرتے ہیں تو آپ بولتے ہیں افسدہ، اس کو فساد میں ڈال دیے ہیں. تو ابو بکر الجزائری نے فرماتے ہیں یہاں پر الافساد فی الارض یکون بالکفر وارتکاب المعاصی. اور یہ دونوں رئیسی اسباب ہیں فساد کے دنیا میں پھیلنے کے لیے. ایک تو ہے کفر، اللہ پر ایمان نہیں لے کر آنا، اللہ کو انکار کرنا، اور ارتکاب المعاصی، ہر گناہ کرنا. ہر گناہ چاہے چھوٹی سی چھوٹی گناہ ہو یا بڑی سی بڑی گناہ ہو، وہ دنیا میں فساد پھیلاتی ہے. تو یہ ہے فساد کا لفظ. یسفک کا مطلب کیا ہے یہاں پر ہے ومن یفسد فیہا ویسفک الدماء. یسفک سے مطلب ہے کوئی چیز کو بہانا، مثال کے طور پہ خون ہے یا دموع ہے جو آنسو نکلتے ہیں آنکھ سے، تو آپ بول سکتے ہیں سفکت الدم والدمع سفکن. میں نے بہایا، کیا بہایا آپ؟ دم، خون، اور دمع عین کے ساتھ آنسو آنکھ سے. سفکن یہ تاکید کے لیے لفظ آتا ہے اور ملی ہوئی لفظ ہے فعل سے. اور یہاں آپ غور کریں، پہلے فرشتے فرماتے ہیں کہ یہاں پہ فساد پھیلانے والے ہیں یہ مخلوق، پھر بولتے ہیں یسفک الدماء، خون ریزی کرنا، خون کو بہانا، یہ بھی ایک قسم کا فساد ہے. تو دوبارہ کیوں بولے جا رہا ہے جب عام طور پہ یہاں پہ فساد کے اندر شامل ہے؟ تو علماء یہی فرماتے ہیں، اور یہ قرآن شریف میں کافی ہوتا ہے کہ عام چیز کے بعد تخصیص آتا ہے. اس کو بولتے ہیں حاد تخصیص بعد تعمیم. عام طور پہ فساد کے اندر خون ریزی، خون بہانا بھی شامل ہے، مگر اس کو پھر سے دوبارہ ذکر کرنا، اس سے یہ کوئی چیز، آپ خاص چیز کے اوپر آپ ترکیز کرنا چاہ رہے ہیں، بیان فرمانا چاہ رہے ہیں کہ لبیان مفسدۃ القتل، شدت مفسدۃ القتل. اب فرشتے یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو سب سے بڑی فساد چیز، اس کے اندر اتنا فساد ہے کہ وہ خون ریزی کریں گے، تو اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہ رہے تھے. آخری کویشچن آج کا یہ ہے کہ فرشتوں کو پتہ کیسا تھا کہ آدم علیہ السلام کے جو بچے ہیں، ان کی اولاد، یہ مخلوق اس طرح سے فساد پھیلائیں گے اور خون ریزی کریں گے؟ تو اس کے کئی اقوال ہیں. علماء کرام کا ایک لحاظ سے ایک اجتہاد ہے کہ ایک چیز ہے کہ پوری ابن کثیر میں پورے مختلف آراء کو بیان فرمائے ہیں. کو پہلے ایک مخلوق تھی، ہو سکتا ہے وہ جن ہے جو دنیا میں تھے اور وہاں پہ فساد پھیلائے ہیں، اسی لیے وہ قیاس کر کے بولیں کہ جب جن اتنے فساد پھیلائے تھے تو آدمی جب انسان دنیا پہ جائیں گا تو وہاں پہ بھی فساد پھیلائیں گا. یا ان کے پاس کوئی خاص علم تھا جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیے ہیں ان کو، اس کے بنا پر یہ بول رہے تھے. یا
انگریڈینٹس کو دیکھ کر انسان کس چیز سے بنا ہوا ہے، جو قسم جس مٹی سے بنا ہوا ہے، اس کو دیکھ کر انہوں یہ استنباط کرے ہیں، پتہ کرے ہیں کہ یہ جو چیز اس چیز سے بنتی ہے اس کے اندر فساد پھیلانے کی قدرت ہے اور خون ریزی کرنے کی قدرت ہے۔ بس سوچنے کی بات ہے، اگر آپ انسان کو دیکھتے ہیں اور دوسرے جو 8 ملین سپیسیز ہیں دنیا میں ان سے کمپیئر کریں گے تو صرف انسان کے پاس ہاتھ ہے، جو بہت ہی مختلف کوئی دوسرے جانور کے پاس جس طرح انسانوں کے پاس ہاتھ ہے، چاہے وہ قرد ہو، منکی ہو، اس کے پاس بھی جتنے انسان کے زبردست ہاتھ ہے اس کے کوئی کسی اور کے ہاتھ نہیں ہے، کیونکہ انسان کے ہاتھ سے آپ چیزاں بنا سکتے آسانی سے، اور جب چیز بنا سکتے ہیں پھر وہاں سے ٹیکنالوجی شروع ہوتی ہے، اور جہاں سے ٹیکنالوجی شروع ہوتی ہے وہاں پہ انسان کی قوت کا اظہار ہوتا ہے۔ تو اگر وہ فساد کے اندر ٹیکنالوجی لگاتا ہے تو وہ ٹیکنالوجی کے ذریعے سے فساد تیزی سے پھیل جاتا ہے، اور وہی ٹیکنالوجی اگر اصلاح کے لیے استعمال کرتا ہے تو اصلاح اور اچھائی بھی تیزی سے پھیل جاتی ہے۔ تو ہو سکتا ہے، سوچنے کی بات ہے، کیا فرشتے شکل کو دیکھ کر یہ چیز پہچانے تھے یا نہیں، اللہ اعلم۔ اور اس پہ ہم ختم کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔